مجھے اطلاع زارا کے میاں نے کی تھی کہ خلا زارا آپ کے پاس ہے. زارا میرے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں جاتی تھی, وہ گھر سے نہیں جاتی. جب کوئی ایسا تھوڑا ناراضگی کا معاملہ ہوتا تھا تو مجھے فون کرتی تھی, اور میں ہی یا میرا میاں یا میرا خامد اس کو لے کے جاتے تھے. اور کوئی مسئلہ, میرا بھانجا جو ہے علی قدیر اس کا میاں, وہ مجھے کہتا تھا کہ زارا اگر اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ پھر بھی مجھے اطلاع دیتی, میں اس کے تھوڑا قریب ہوں. لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا. اس نے مجھے اطلاع کی کہ خالہ آئی نہیں. میں نے کہا ادھر تو نہیں آئی. پھر میں فوراً ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں شاہد ثقلین ہوں. آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں. آج 18 نومبر ہے اور پیر کا دن ہے. گزشتہ ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک خالہ باقی بچ گئی ہے زارا کی جو ہے. ایک وہ ساس تھی, وہ ڈائن تھی, ایک ماں تھی جو اس کی, یہ 3 بہنیں ہیں. ماں زارا کی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ بیچاری اللہ کے پاس چلی گئی. اور اب زارا کی قبر بھی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ماں کے پہلو میں ہی ہے, وہ اپنے ماں کے پاس چلی گئی ہے. ایک بہن یہ ساس تھی سغرا, جس نے زارا کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا. تیسری بہن جو ہے جس کی گفتگو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ہے. اب اس نے اپنی گفتگو میں کیا کچھ کہا ہے سغرا کے حوالے سے, جو زارا کی ساس تھی اس کے حوالے سے, محلے میں اور وہاں پہ کیا کچھ مشہور ہے. زارا کی ایک نند اور بھی تھی جس کا نام دل آویز تھا, 20 سال کی بچی بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا وہاں پہ رہنے والے لوگ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹے بچے کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زارا کی جو ساس ہے وہ جادو ٹونا اور اس طرح کے عملیات میں بھی جو ہے وہ ملوث تھی, اور اس طرح کے کام وہ پہلے بھی کرتی رہتی تھی. آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سارا معاملہ تھا کیا. بہرحال جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, ایک چیز مزید بھی آپ کو میں بتانا چاہوں گا. میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا, کیا کچھ آیا. لیکن میں ان کے والد کا انٹرویو سن رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صبر دے, اور ان کے ساتھ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے بچی اپنے رشتہ داروں میں اور وائف کی بہن کے گھر اس لیے بھی آئی تھی کہ یہ باخیر و عافیت رہے اور خوش و خرم رہے, جو کہ وہ تھی اپنے شوہر کے ساتھ. لیکن اس کی نندیں اس سے حسد جلن, اور اس کی ساس کو بھی حسد جلن تھا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ساس بھی تھی اور پھر نندوں کو بھی بہت زیادہ حسد جلن تھا, اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. لیکن والد گفتگو کے دوران ایک بات کر گئے جو مجھے بڑی, مطلب میرے دل کو بڑی, اس پہ بھی بڑا افسوس ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بار ایسے ہوا انہی دنوں میں, وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری بات ہوئی تو زارا مجھے بڑی ریگولر کال کرتی تھی. میری بات ہوئی تو زارا نے مجھے ایک بار کہا کہ ابو مجھے یہاں پہ نا ڈر لگ رہا ہے اور معاملات مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹی میں تمہیں لے جاتا ہوں, تم ادھر ہی آ جاؤ. تو کہتے ہیں نہیں میں نے تو رہنا تو یہی ہے, میرا اپنا گھر یہی ہے. لیکن افسوس زارا کو فیل ہو رہا تھا, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جس گھر کو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا اپنا گھر ہے, میرے شوہر کا گھر ہے, وہ گھر دراصل اس کا اپنا نہیں تھا بلکہ اس کے قاتلوں کا گھر تھا, اور انہوں نے اس کی جان لے لی. یہ میں نے سنا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بہرحال جی, اب جو زارا کے نے جو ہفتے والے دن کال کی, کیا کچھ کہا, کیا صورتحال ہے, میں چاہتا ہوں یہ زارا کی جو ہے وہ خالہ ہیں, سغرا کی بہن ہے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہفتے کے دن زارا کی مجھ سے بات ہوئی تھی. اس نے کیا کچھ کہا تھا, اور کیا زارا واقعی 7 ماہ کی پریگننٹ تھی, اور کیا صورتحال تھی, ذرا انہیں کی زبانی سن لیں. پھر اس کے اوپر مزید آگے تھوڑی سی مزید کچھ تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, دل آویز کے حوالے سے اور ایک بچے کے حوالے سے. لیکن پہلے آپ ان کی خالہ کی گفتگو سن لیں. مجھے اطلاع زارا کے میاں نے کی تھی کہ خالہ زارا آپ کے پاس ہے. زارا میرے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں جاتی تھی, وہ گھر سے نہیں جاتی. جب کوئی ایسا تھوڑا ناراضگی کا معاملہ ہوتا تھا تو مجھے فون کرتی تھی, اور میں ہی یا میرا میاں یا میرا خامد اس کو لے کے جاتے تھے. اور کوئی مسئلہ, میرا بھانجا جو ہے علی قدیر اس کا میاں, وہ مجھے کہتا تھا کہ زارا اگر اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ پھر بھی مجھے اطلاع دیتی, میں اس کے تھوڑا قریب ہوں. لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا. اس نے مجھے اطلاع کی کہ خالہ آئی نہیں. میں نے کہا ادھر تو نہیں آئی. پھر میں فوراً ہی تقریباً 25-30 منٹ کے بعد میں ادھر پہنچ گئی. میں انہیں ادھر جا کے پوچھا اپنی بہن سے کہ باجی کیا زارا کدھر ہے, ادھر ہی ہے, کہیں گئی ہے, ہمیں کہہ گئی ہے کہ مجھے ضروری کام ہے, میں ادھر جا رہی ہوں. پھر میں نے اپنی بھانجیوں سے پوچھا, میں کہا بچہ رو رہا ہے, خدا کے لیے بتا دیں آپ وہ کہاں ہے. اس نے کہا ہمیں نہیں پتا کام کے لیے گئی ہے. میں کون سا کام ہے جو شافی کو چھوڑ کر نہیں جاتی. وہ اپنے بیٹے کو ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی. انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. ہم اس کے منت تلے کرتے رہے ہیں, میں بھی میرا میاں. لیکن جب ہم سے بات بڑھ گئی تھی پھر ہم نے اپنے بھائی کو فون کیا, اور ادھر زارا کے تیاب کو ان کے گھر والوں کو کیا, یہ بھی گئے ہیں. ہم نے اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑے, سب کچھ کیا, لیکن وہ نہ مانی. ماں بیٹیاں نہ مانی. ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. پھر ہمیں قانون کا سہارا لینا پڑا. زارا کا فون بند تھا, اس لیے ہم نے اس کے میاں سے بات کی کہ اگر آپ کہیں تو ہم
اس کا ڈاٹا نکلوا سکے. ذرا کا کوئی قصور نہیں تھا. ذرا کا یہ قصور تھا کہ اس کی خالہ اور نانو ایک ماموں جو تھے وہ کہتے تھے ان سے یہ پیار کرتے ہیں, میرے بچوں سے نہیں پیار کرتے, اور اس کے خامد کا پیار تھا. یہ ذرا کی خالہ تھیں, وہ یہ بتا رہی تھیں کہ کس طرح ان کی بات چیت ہوتی رہتی تھی. میں حیران ہوں. وہ کہتی ہے جی 3 سال پہلے ہمیں منع کر دیا تھا سغرا نے کہ آپ ہمارے گھر مت آیا کریں, زارا کا گھر بسنے دیں. اس کا مطلب اللہ رحم کرے, اس کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ اس کی گھر نہ بسنے کی وجہ ہے یا اس کا کیا صورتحال ہے. بہرحال یہ میں نے کہا گفتگو آپ کو سنا دوں. ایک چیز انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دی کہ اگست میں زارا آئی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا شی از پریگننٹ. تو جو پریگننسی والا معاملہ بار بار مجھے پوچھ رہے ہیں تو وہ ہے, وہ مطلب یہ بھی کنفرم کر رہی ہیں. اچھا ایک اور معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو زارا کے محلہ, جو یہ سغرا کے محلے داروں کے آپ جتنے بھی انٹرویوز دیکھیں ان میں ایک چیز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, وہ ہے کیا, اور پھر اس کے اوپر پولیس اب کیا انویسٹیگیشن کرے گی, ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دراصل قدیر کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام دل آویز بتایا جا رہا ہے. 19 سے 20 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے بالکل گھر کے سامنے ایک گھر ہے, وہاں پہ ایک لڑکا رہتا تھا جس کے ساتھ ظاہر ہے اس کی اچھی ہو گئی, رشتہ دار بھی تھا ان کا, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے. گھر والے نہیں مانتے تھے, اور خاص کر گھر والوں میں جو ان کی زارا کی ساس ہے یہ نہیں مان رہی تھی. بہرحال بعد میں 2 بہنوں نے, جو زارا کی دونوں بہنیں تھیں, بتاتے یہ ہیں گاؤں والے کہ انہوں نے زارا کی نہیں, زارا کی جو 2 نندیں تھیں انہوں نے اپنی ماں پہ دباؤ وغیرہ ڈال کے اس لڑکی دل آویز کی اس لڑکے کے ساتھ رشتہ کر دیا. بتایا جاتا ہے رشتہ ہو گیا تھا, شاید نکاح بھی ہو گیا تھا, لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. ماں نے, محلے والے یہ بتاتے ہیں کہ ماں نے محض اس وجہ سے کہ اس نے میری بات نہیں مانی, ایک دن محلے والوں کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. محلے والوں نے جب پوچھا کہ وہ لڑکی کیسے مری ہے تو بتایا گیا بیمار تھی, ہیضہ ہوا, کچھ کھایا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور اس لڑکی کو دفنا دیا گیا, اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں. محلے والے یہ کہتے ہیں کہ پورا محلہ یہ جانتا ہے کہ اس لڑکی کو مارا گیا تھا, وہ خود نہیں مری تھی. اب اس کو بھی پتہ نہیں, کسی نے انویسٹیگیٹ ظاہر نہیں کیا. اس طرح معاملات ہوتے ہیں. اگر وہ انویسٹیگیٹ ہو جاتا تو شاید زارا کی زندگی بچ جاتی. ایک بچے کے حوالے سے بھی وہاں کے رشتہ دار, اب کیونکہ محلے والے بولتے ہیں, مختلف لوگوں کے ٹی وی چینلز والے, یوٹیوبرز انٹرویو کر رہے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ان کا رشتہ دار بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, اس کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی جان بھی سغرا نے ہی لی تھی جو کہ زارا کی ساس ہے. اگر وہ اتنی کرمنل مائنڈ تھی, اگر وہ واقعی ایسی ایک عورت تھی. میں تو ایک چاچے کی انٹرویو سن رہا تھا, کہتا تھا کہ اس کے پاس تو موکل ہے اور یہ پتہ نہیں قبرستان میں بغیر کپڑوں کے گھومتی تھی یہ عورت. مطلب اللہ رحم کرے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں, اور یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں, یہ ان کے محلے دار کر رہے ہیں, یا ان کے پڑوسی رہنے والے جو بچے ہیں, لڑکے ہیں, جو ان کی عورتیں ہیں, وہ یہ باتیں بتا رہی ہے. اس کی, میں ایک نند کا پتہ نہیں ساس کے نند کا کیا انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ بھی یہی بتا رہی تھی. تو اس طرح کی عورت, اس طرح کے معاملات کرنے والی عورت, اور پھر کیا قدیر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری ماں کس طرح کی عورت ہے اور وہ کیا کچھ کرتی رہتی ہے یا کیا کچھ وہ کر سکتی ہے. اور زارا کے گھر والوں کو بھی اگر یہ ساری چیزیں علم تھیں جو کہ مجھے پتہ چلی ہیں یا میرے سامنے آ رہی ہیں, یا محلے والے کہہ رہے ہیں کہ جی اس عورت سے اور اس کی بیٹیوں سے محلے والے خوف کھاتے تھے, یہ اتنی خوفناک عورت تھی اور یہ اتنے اس کے کام خطرناک تھے, تو ان لوگوں کو کیا علم نہیں تھا؟ کیا زارا کی جان بچائی نہیں جا سکتی تھی اگر وقت پہ یا پہلے سے ہی اگر ان چیزوں کے حوالے سے وہ کر لیا جاتا؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ پولیس ان معاملات کے اوپر بھی, جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جی بیٹی کو بھی اس نے مارا تھا, سیب میں نے تو سنا ہے کہ جی سیب تھا, اس میں زہر کا ٹیکہ لگا کے اس کو دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, بہن تھی قدیر کی. اب یہ فیملی والے اچھی طرح بتا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا. اور ایک بچے کے حوالے سے بھی پولیس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو بھی انویسٹیگیٹ کرے, اور اگر وہ معاملہ بھی ہے اور یہ انویسٹیگیشن میں بتا دیتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہوا, تو پھر اس کے اوپر 2 یا 3 مرڈر, جو بلکہ 2 تو یہ ہیں جو زارا اور اس کا بچہ ہے, تیسرا بیٹی ہے, چوتھا بچے کے حوالے سے 4 مرڈرز کی جو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے, اور اس کو 4 دفعہ سزائے موت ہونی چاہیے, جو کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ اگر 2 لوگوں کو مارا گیا ہو تو 2 دفعہ سزائے موت جج دیتے ہوتے ہیں. ان تمام لوگوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اتنا گھناؤنا, آپ یقین کریں ہل کے رہ گیا پورا پاکستان. جتنے بھی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر اتنا زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اتنی چیزیں آ رہی ہیں خبروں میں, ٹی وی چینلز کے اوپر بھی باقاعدہ, اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ انہوں نے پورے ملک میں ایک خوف کا ماحول پیدا کر دیا, اور پورا ملک پریشان ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سگی خالہ, ساس, چاؤ سے بیاہ کے لانے والے اپنے بیٹے کو, ایک ہی بیٹا جس کی بہنیں ہیں, اس کی بیوی کے ساتھ حسد اور جلن میں ایک عورت نے یہ سارا کچھ کیسے کر دیا ہے.
اللہ پاک کرم کرے, اللہ سب پہ اپنے رحم و کرم کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے. اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. سب کے لیے دعا کریں. اللہ سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی, لیکن بشرط زندگی. اجازت دے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.